السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلى آلہ وصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسل یعنی مولائے کل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ ہفتے آپ نے مومنین کے حوالے سے گفتگو کو سماعت کیا۔ ایمان والوں میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے، ہم عقائد کے اعتبار سے بھی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ عقیدہ یعنی یقین ہمارا رب کے حوالے سے کس طرح ہونا چاہیے۔ جس دن ہمارا یقین پختہ اور بالکل کامل ہو جائے گا، بندہ اپنی بندگی میں بھی بالکل کمال کو پہنچ جائے گا۔ بندہ اس بات کا تو یقین رکھتا ہے ہمیشہ کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ جب اس بات کا یقین رکھتا ہے تو سر بھی وہ صرف اپنے رب کے سامنے جھکاتا ہے، اگرچہ اس کے سامنے نہ جانے کتنے بھی معبودان باطل آ جائیں، کتنے بھی آپ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے مرکز بنا دیے جائیں، لیکن نہ آپ کا ضمیر وہاں جھکے گا، نہ ہی آپ کی پیشانی وہاں جھکے گی، کیونکہ آپ نے سچے دل سے، صدق دل سے اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ اگر سجدہ ہوگا تو اللہ رب العزت کو ہی ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ یقین آپ نے کیا کہ اللہ ایک ہے، عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ تو جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ہم نے اقرار کیا، وہیں پر اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، صفاتی نام ہیں، جن صفاتی نام کی تلاوت کی بھی بڑی بشارت دی گئی کہ اگر انہیں تلاوت کیا جائے تو بہت سارے کام ہمارے یوں ہی حل ہو جائیں۔ ان کی میننگ کے اعتبار سے اگر اس پر بھی ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین پختہ ہو جائے تو میں نے کہا بندہ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے گا۔ ہم نے رب کے رحمان ہونے کے حوالے سے گفتگو کو سماعت کیا، اس کے رحیم ہونے کی گفتگو سے سماعت کیا کہ رحیم کا درجہ کس طرح ہے، رحمان کس کمال کا ہے۔ آپ اس کے آگے دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ اسمائے حسنہ کی تلاوت کرتے ہیں تو رحمان، رحیم، اس کے بعد جو صفت کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ مالک، المالک، یہ صفت آتی ہیں۔ آج اس کی اوپر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، لیکن اس سے قبل چند باتیں میں آپ کو کچھ وظائف کے حوالے سے بھی عرض کر دوں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ شکوہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ عبادتوں کا ارادہ ہم کرتے ہیں لیکن عبادتیں ہم کر نہیں پاتے، عبادتوں کا شوق ذوق تو ہے لیکن ہم عبادتوں کی طرف بڑھ نہیں پاتے، بہت آڑے آتی ہیں۔ گناہوں کی لت ایسی لگی ہے کہ ہم اس سے رجوع نہیں کر پاتے، گناہوں سے ہٹ نہیں پاتے۔ تو اللہ رب العزت کے ان صفاتی نام کے حوالے سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء کرام نے بھی لکھا کہ اگر روزانہ جو کثرت سے پابندی کے ساتھ
100 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان اس کا ورد کرے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ روزانہ جو 100 مرتبہ یا رحمانو کا ذکر کرے گا۔ اور یہی نہیں، بہت سارے بچوں کے لیے لوگ اور ماں باپ کی یہ ریکویسٹ آتی ہے کہ حضرت کچھ تعویذ بنا کر دیں، بچہ پڑھائی میں دل نہیں لگاتا، بڑا شریر ہوتا جاتا ہے، باتیں سنتا نہیں ہے، کچھ بھی سمجھاؤ تو ہمارے خلاف ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ بتائیں۔ کچھ زیادہ کرنا نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو زبان دی ہے، نمازوں کی پابندی کریں۔ 100 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کا بھی ورد کریں، اور اپنے بچوں کو ہر نماز کے بعد دم کر کے وہ پانی پلائیں۔ 40 دن کے اندر بچے کا دماغ بھی اعلیٰ درجے کو پہنچے گا اور وہ والدین کا مطیع و فرما بردار بھی بنتا نظر آئے گا۔ یہ اسماء حسنہ کی برکتیں بتا رہا ہوں۔ یوں ہی دوسری صفت جو یا رحیم ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ یا رحیم اس کی کثرت اگر 40 دن تک انسان کرے اور 40 دن کرنے کے بعد پھر اپنی زندگی کا معمول بنا لے، 284 مرتبہ فرمایا گیا اگر اس کو تلاوت کرتا رہے، ہر دن کا معمول بنا لے تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ یوں ہی پھر آگے فرمایا گیا تیسری چیز کہ جب ہم یا مالکو کا ذکر کریں گے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو، تو اس میں بھی فرمایا گیا ایک الگ تعداد کے ساتھ کہ یا مالکو کا ذکر 8100 مرتبہ، یعنی 8100، اس کا ورد اگر دن بھر میں ایک بار کرتے ہیں اتنی تعداد کے ساتھ، اور جو بھی دعا مانگی جائے اتنا ورد کرنے کے بعد، اللہ رب العزت ان دعاؤں کے رد نہیں فرمائے گا۔ ہمیں حاجتیں ہوتی ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، کبھی بیمار کے لیے دعا کرنا، حالات بگڑے ہیں اس کے لیے دعا کرنا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں پر عمل کر کے ہم نے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا چاہیے، مدد طلب کرنی چاہیے کہ مولا میری مدد فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن جن صفات پر گفتگو ہوگی ان کے حوالے سے جو وظائف ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جن کی جو سہولت ہوتی ہے اگر کسی ایک پر بھی معمول بنا لیا، زندگی کامیاب ہے ہماری۔ دنیا سے مدد مانگنا، دنیا سے طلب کرنا، اس سے بہتر ہے رب کی بارگاہ ہے ہمارے لیے، اس کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ پھیلانا، اس سے ہی استغاثہ کرنا۔ تمام درد کا، بیماریوں کا شفا دینے والا ہمارا رب ہے، تو کیوں نہ اس کی بارگاہ میں ہم التجا کریں۔ ان کے در جانے سے یہ بہت بہتر ہے۔ بہرکیف بات چل رہی تھی اللہ رب العزت کی ملکیت کی، کہ اللہ کو ہم مالک کہتے ہیں اپنا۔ مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہی، یعنی پوری روئے زمین کی بادشاہت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت ہر شے کا بادشاہ ہے، مالک ہے، ہر چیز کا، ذرے ذرے کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت ہے۔ سورہ فاتحہ آپ ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں، اس میں آپ اللہ کی حمد کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ، تو اس کی وجہ آگے ہی بتا دیا، رب العالمین۔ کیوں ہم اللہ کی حمد اس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب عالمین کا پالنے والا ہے تو کیا وہ مجبور ہے؟ کسی نے اسے مجبور کر دیا کہ اسے پالنا ہی ہے؟ نہیں، بلکہ فرما دیا گیا آگے ہی الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، رحیم ہے، اس لیے پال رہا ہے ہمیں۔ تم عبادتیں کرو نہ کرو، تم سجدے کرو نہ کرو، لیکن تمہارے وقت پر کھانے، تمہارے نوالے تمہارے منہ کو پہنچ جاتے ہیں، تمہارا رزق تمہاری دکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، تمہارے بچوں کو کپڑے اسی وقت پر میسر آ رہے ہیں، تمہیں اچھی نرم غذائیں غذائیں اسی وقت پر فراہم ہو رہی ہیں، ساری چیزیں وقت پر میسر آتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ وہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ ہی وہ ہمارے پالنے کا محتاج ہے۔ تو جب رب تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کے بارے میں اتنا سب کچھ سن لیا کہ وہ تو رحمان ہے، بخش بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا، تو کیا اب اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی بنا پر یہ سوچ لیا جائے
کہ گناہ کرتے رہو، جو دل میں آئے، جتنا دل میں آئے گناہ کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ آگے کی آیت فوراً پھر ہمیں الرٹ کر دیتی ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، یہ یاد رکھنا ہمیشہ، اس کی بادشاہت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں پر پھر کوئی نہ چل سکے گا، کوئی ہل بھی نہ سکے گا۔ قرآن مجید میں آپ کو میں بتاؤں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے۔ کون ظاہر ہو جائیں گے؟ سب اپنی قبروں سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، قیامت برپا ہوگی۔ اس دن کی جانب یہ اشارہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوا، پھر فرماتے ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن اس وقت حساب کتاب کا دن ہوگا، سب چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی لوگوں کے سامنے۔ جس کو عزت ملنی ہوگی، جن کو تاج کرامت پہنانا ہوگا، وہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، جن کو ذلیل اور رسوا ہونا ہوگا وہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ دونوں معاملات ظاہر ہوں گے، اور پھر رب تعالیٰ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ آئے بڑے بڑے متکبرین، آئے اپنے دنیا دار کے عہدے والے، کہاں گے وہ بادشاہ جو اپنے ظلم سے بازار کو گرم کیا کرتے تھے؟ کہاں گے وہ بادشاہ، وہ متکبر، وہ تکبر کرنے والے جو گھمنڈ کی بنا پر اپنے سینوں کو چوڑا کر کے گھوما کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ سب؟ کسی کی جرت نہ ہوگی۔ حدیث پاک میں تو فرمایا گیا، اللہ رب العزت زمین کو اپنے ہاتھوں میں لے گا اور یوں لپیٹ کر رکھ دے گا، زمین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لپیٹ کر رکھ دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اس کی بادشاہت ہوگی اس وقت، کوئی اس وقت دم مارنے کو بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب مالک ہمارا اللہ ہے تو ایک بات تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب کوئی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اور دوسرے کو وہ چیز دے دی جائے تو اسے ان چیزوں کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے امانت سمجھنی چاہیے، اسے امانت سمجھنی چاہیے۔ اب ہماری جان ہو، ہمارا مال ہو، ہماری سانسیں ہوں، ہمارا وقت گزارنا ہو، ہمارا لمحہ لمحہ، آپ بتائیں کیا ہماری ملکیت میں شامل ہے؟ کیا یہ آج ہماری ملکیت میں شامل ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہماری ملکیت کی ہے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا استعمال کریں گے؟ آپ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کر لیں، لیکن ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ حساب کیوں دینا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کی ملکیت میں ہے ہی نہیں۔ حضرت شیبہ مذہب بزرگ تھے، ایک مذہب بزرگ کی میں بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان کے پاس دو امام حاضر ہوئے، غالباً حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبل، یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شیبہ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ بڑے بزرگ ہیں، ذرا جا کر ان سے پوچھتے ہیں ذرا علمی بھی صلاحیت ہے کہ نہیں ان کے اندر۔ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا، حضور آپ سے ملاقات کی غرض سے ہم آئے ہیں۔ کہا کیا کام ہے؟ بولیے۔ بس مصافحہ کیا، کہا حضور ایک مسئلہ تھا، آپ جواب دے دیں۔ کہا کس حوالے سے مسئلہ ہے؟ کہا زکوٰۃ کے متعلق مسئلے پوچھنے ہیں۔ پہلے تو سجدے سو کے حساب سے بھی پوچھا کہ سجدے سو اور زکوٰۃ دو مسئلے ہیں، ان کے متعلق آپ سے سوالات کرنے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا ہے میں اپنا مسئلہ بتاؤں یا شریعت کا مسئلہ بتاؤں؟ مذہب بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنا مسئلہ بتاؤں یا شریعت کا مسئلہ بتاؤں؟ تب آپ نے کہا حضور شریعت کا بھی مسئلہ بتا دیں اور اپنا بھی مسئلہ بتا دیں، دونوں مسئلے حل ہو جائیں۔ کہا شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے بھول کر تو سجدے سو کر لو، نماز ہو جاتی ہے۔ کہا ہاں صحیح ہے مسئلہ یہ۔ کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں واجب کو چھوڑ دے تو پھر سے نماز پڑھے، سجدے سو کرے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ کہا حضور اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ وہ نماز جس میں بندہ اپنے رب سے غافل ہو جائے وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز جس میں بندہ اپنے رب سے غافل ہو جائے وہ نماز ہی نہیں ہے، اس لیے اس نماز کو پھر سے ادا کرے، پھر سے پڑھے۔ کہا زکوٰۃ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہا زکوٰۃ کا مسئلہ بھی یہ، شریعت کا حکم یہ ہے
کہ 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، اتنی مقدار میں رقم وغیرہ موجود ہو، تفصیل کے ساتھ بتایا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ کہا یہ شریعت کا مسئلہ ہو گیا۔ کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرا مسئلہ یہ، میری نزدیک زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، کتنی بھی دولت ہو ہمارے پاس زکوٰۃ واجب ہی نہیں۔ کہا حضور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کیونکہ ہم کسی مال کے مالک ہے ہی نہیں، کسی بھی چیز کے مالک ہم تو ہے ہی نہیں، تمام چیز کا مالک رب کائنات ہے۔ جب ہم مالک ہی نہیں تو ہم اسے کس طرح زکوٰۃ نکالیں، کس طرح خرچ کریں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں کا حال یہی تھا، وہ اپنی سانسوں کو بھی ایک امانت کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، اپنی زندگیوں کو یوں ہی نہیں گزار دیا گیا۔ قرآن مجید میں اسی لیے تو فرمایا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب محشر قائم ہوگی اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی، اس وقت پھر اللہ نے جو جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ اب نعمتیں کون کون سی چیزیں آپ شمار کریں، آپ شمار کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید ہی فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن ہی دوسری جگہ فرماتا ہے، پتہ چلا لا تعداد نعمتیں ہیں۔ ہماری سانسیں لینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمارے پاس ان آنکھوں کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کانوں کی سماعت کا باقی رہنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان ہے اس سے ہم باتیں کرتے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پیر دیا چلنے کے لیے اللہ نے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ جسے اللہ چاہے اسے عزت دے، جسے چاہے اسے ذلیل کرے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہم کسی کے چاہے کسی کو عزت نہ دے سکتے ہیں، نہ ہی اپنی جانب سے چاہ کر کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ مالک ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو میں بتاؤں، جب اللہ کو مالک ہم نے تسلیم کیا تو وہاں پر یہ بات بھی ہمیں اب ذہن پہ رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کی ہی بادشاہت ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ تو جب مالک وہ ہے، ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں کیا ہیں؟ امانت کے طور پر ہیں، ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ آج دنیا کا بازار ظلم و ستم میں گرم ہے، جو جس عہدے کو پاتا ہے اس کا مس یوز کرتا ہے، بس یہی سوچتا ہے کہ اب تو ہماری حکومتیں ہیں، جیسا چاہیں گے ویسا استعمال کریں گے، جس پر چاہیں گے ویسا ظلم کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمہاری حکومت چند دنوں کی ہے، تم آج اپنے ظلم کا بازار گرم کر سکتے ہو، لیکن سب کا بدلہ ایک دن ضرور ملنے والا ہے، سب کا بدلہ ایک دن ضرور ملے گا۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کچھ غیر مذہب کے لوگ بھی یہ بولتے ہیں تمہیں اپنے رب پر بڑا بھروسہ ہے، تم اپنے رب کی شان بڑی بیان کرتے ہو، تو کیوں ہمیں سزائیں نہیں ملتی، کیوں ہمیں سزا نہیں دی جاتی؟ یہی بات تو کافر بھی کہا کرتے تھے۔ قرآن میں آیا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ اگر تم حق پر ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، یہ صحیح جملے تو استعمال کیا کرتے تھے۔ میاں یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر ہم کو آزمائش کے لیے رکھا گیا۔ محشر کا دن ہے جہاں کوئی چاہ کر بھی دم نہ مار سکے گا، کوئی ایک آن کے لیے بھی اپنا فیصلہ نہ سلجھا سکے گا۔ وہاں حالت تو ایسی ہوگی کہ برہنہ ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر کپکپی طاری ہوگی، لوگوں کی حالت خراب ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گویا کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اس کا استعمال کس طرح کرنا یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی پر کسی بھی اعتبار سے ظلم و ستم ہو، کوئی تکلیف پہنچایا جائے تو اسے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ جب بادشاہت اللہ کی ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو لوگ کس کے پاس رجوع کرتے ہیں؟ اپنے بادشاہ کے پاس ہی فریاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی اللہ کا گھر ہے، ہمارے پاس بھی دعا ہے، مومن کا ہتھیار ہے، ہاتھوں کو اٹھائیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ یقیناً مدد فرمائے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ، عزیزان ملت اسلامیہ، خواتین کی فہرست میں وہ نام کہ عورتیں سنیں تو ان سے عبرت حاصل کریں کہ عورتوں میں بھی کوئی اتنے مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ اکثر تو مردوں کے واقعات آپ سنا کرتے ہیں کہ مرد کے واقعات کیا کیا ہیں، ولایت کے درجے کو کیسے پہنچے۔ حضرت رابعہ بصریہ جب آپ کو
آپ کے والد صاحب کا حال ایسا تھا، نارمل ہی انسان تھے، اور یہ اپنے گھر میں چوتھے نمبر پر پیدا ہوئیں، چوتھی بہن تھی یہ، اس لیے ان کا نام ان کے والد نے رابعہ رکھا۔ رابعہ مطلب چوتھا ہوتا ہے، تو چوتھے نمبر پر آپ پیدا ہوئی تھیں، اس وجہ سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا، اور بصریہ بصرہ میں رہنے والی تھیں، اس لیے بصریہ کہا جاتا ہے آپ کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غربت کا ایسا حال تھا، ایسی ستائی گئی تھی کہ آپ کی زندگی بڑی غربت میں گزرتی تھی۔ والد صاحب بہت بڑے بزرگ تو نہیں تھے، لیکن ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ جس سے اس بات کی غمازی ہوتی ہے کہ آپ کے والد نیکوکار ضرور تھے، بڑے نیک تھے، اتنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ وہ یوں کہ آپ کے زوجہ نے ایک دن کہا کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پڑوسی کے گھر پر چلے جائیں اور جا کر ان سے گھر کے لیے کچھ راشن مانگ کر لے کر آ جائیں، بچے بھوک سے پریشان ہیں۔ جب آپ کو اتنا حکم دیا گیا، بولا گیا، تو آپ چونکہ بڑے غیرت مند تھے، خودداری آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری پڑی تھی، آپ پھر بھی بیوی کے دباؤ سے محلے میں گئے اور پڑوسی کے گھر کے دروازے پہ صرف ہاتھ رکھا، اور تھوڑی دیر ہاتھ رکھنے کے بعد واپس آ گئے۔ کہا کیا ہوا، راشن لائے؟ کہا میں گیا تھا لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا۔ کہا میں گیا تھا، دروازے پہ میں نے ہاتھ بھی رکھا لیکن دروازہ کھولا نہیں گیا۔ بیوی بھی سمجھتی تھی ان کی حالت کو کہ انہوں نے کس طرح ہاتھ رکھا ہوگا۔ کہا تم نے دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں ہوگا، تم صرف ہاتھ دھر کے چلے آئے ہو۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کہا میری غیرت منظور نہیں کرتی کہ میں کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، یہ ہاتھ پھیلیں گے تو رب کے سامنے ہی پھیلیں گے، ہمارے ہاتھ اگر پھیلیں گے تو میرے رب کے سامنے ہی پھیلیں گے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، فاقہ کشی کا دورہ چل رہا تھا۔ آپ جب سوئے، نصیبہ بیدار ہو گیا۔ آپ کا نصیبہ اس طرح بیدار ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لانے کے بعد فرمایا جاؤ بغداد کی سرزمین پر فی الوقت جو بادشاہ ہے اس کو جا کر اتنا پیغام پہنچا دینا کہ کل کی شب اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا ہے، اور جا کر اپنی حاجتیں اس سے بیان کرنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ جب بادشاہ کے دربار میں اگلے صبح حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد اب یہاں پر دربان دیکھتے ہیں کہ پراگندہ لباس ہے، پھٹے چٹے کپڑے پہن کر آئے ہیں، دربار میں حاضر نہیں ہونے دے رہے۔ باہر سے ہی آواز دی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ بادشاہ تک کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی، کہا اس نوجوان کو اندر آنے دو، اسے اندر آ جانے دو۔ وہ نوجوان جیسے ہی اندر آیا، کہا کس غرض سے آئے ہو، اور جو تم نے جملہ بولا اسے پھر سے کہو۔ کہا بادشاہ سلامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل شب میرے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم روزانہ رات کو درود پڑھتے تھے، کل کی شب ان پر درود پڑھنا بھول کر ان پر درود نہیں بھیجا۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور کہا یہ تنہا ایسا عمل ہے جو میرے سوا کسی کو نہیں پتا تھا، یہ تنہا ایسا عمل جو میرے سوا کسی کو نہیں پتا تھا۔ اور آنکھوں میں اشک جاری ہو گیا یہ سوچ کر کہ ہم درود پڑھتے تو ہمارے آقا سماعت بھی کرتے ہیں۔ یہ آنکھوں میں اشک بھر گئے تھے۔ کہا بتاؤ کس غرض سے آئے، اور کیا کہا؟ کہا میرے گھر کے حالات صحیح نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم ان سے اپنی حاجتوں کو پوری کرو، اسی غرض سے مجھے یہاں بھیجا گیا، میں کبھی آتا نہیں لیکن میرے آقا کا فرمان ہے اس لیے میں آیا ہوں، میرے رسول نے فرمایا اس لیے میں آیا ہوں۔ بادشاہ خوشی کے مارے جب دیکھا کہ قاصد کسی اور کا نہیں نبی کا ہے، اپنے خزانے میں سے بہت سارے مال و دولت دیا اور بھیج دیا۔ گھر آئے، گھر آنے کے بعد خوشم خرم زندگی گزر رہی تھی، لیکن چونکہ ذوق کا حال تھا، کمزوری آ چکی تھی نہ کھانے پینے کی وجہ سے، بڑھاپا بہت جلدی آپ کو لاحق ہو گیا تھا، اس لیے چند ہی دنوں میں انتقال بھی ہو گیا۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ والدین کے بعد 4 بہنیں تھیں، یہ ساتھ میں گزر رہی تھیں، رہ رہی تھیں۔ حضرت رابعہ بصریہ، اس وقت بصرہ کی سرزمین پر بہت قحط سالی آئی، سخت قحط ہوا، آپ نے لوگوں کی مدد بھی فرمائی، پیسے دیے، رقم دیے۔ اب جو بات عرض کرنی وہ غور سے سنیے گا۔ بادشاہ کہ اس دورے کا ختم ہوا معاملہ، قحط سالی آئی بغداد کی سرزمین پر،
لوگوں کا حال اتنا گزر گیا تھا کہ مرے ہوئے جانور اگر موجود رہتے اسے بھی کھانے پر مجبور ہو چکے تھے، اس کو بھی کھانا شروع کر دیا تھا۔ آج خوش ہو جائیں اپنے نصیبے پر کہ ہماری زندگی میں آج تک ایسا موقع نہیں آیا۔ ہم تاریخوں میں صرف سماعت کرتے ہیں، کیا آج ہم میں سے کوئی ایسا دن دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے ایسا ہو گیا ہو کہ کھانے کے لیے اتنا بھی رزق نہ ہو، ہمیں مردار کھانا پڑے؟ کبھی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے سے اچھا رزق عطا فرماتا۔ بہرکیف اس وقت ڈاکوؤں کا دورہ تھا، اور ڈاکو آتے اور گھروں سے بچیوں کو اٹھا کر لے کر جاتے تھے، بچیوں کو اٹھا کر لے کر جاتے اور لے جا کر انہیں بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کو بھی وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور لے جا کر بازار میں جب کئی خاتون کو کھڑا کیا تو ان کو بھی کھڑا کرنا تھا۔ تو بادشاہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا کہ یہ بہت حسین و جمیل خوبصورت ہے، جب بازار شباب پہ ہوگا کسی دوسرے موقع پر، بڑی منڈیوں میں ہم جائیں گے تب اس کی بولی لگائیں گے تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے۔ اللہ اکبر! لے جا کر انہیں جیل میں بند کر دیا۔ اب ان میں سے چند خباثت پسند لوگ تھے جن کے نفس ان کو امڑ کر آتا ہے۔ اب یہاں پر بتانا چاہتا ہوں نا، جب کوئی کسی چیز کا مالک ہو جاتا ہے تو کیا سوچتا ہے، میں جیسا چاہوں ویسا یوز کروں۔ اب تو یہ میرے انڈر میں آ گئی نا، میں نے اسے قید کر لیا ہے، میرا غلام بن گیا، جس طرح چاہوں اس کا استعمال کروں۔ اب جب اس کے ڈاکوں کے سپاہی آتے قید خانے کے پاس تو دیکھتے یہ ہمہ وقت عبادت میں لگی رہتی، ہمہ وقت عبادت کیا کرتی۔ اب اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد حضرت رابعہ بصریہ سے اپنی غلط خیالی کا اظہار کیا۔ آپ نے فوراً اپنے منہ کو موڑا اور رب کی عبادت پہ مشغول ہو گئی۔ اب اس نے چڑ کے مارے کیا کہا، کھانا پانی سب بند کر دو، اسے نہ کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے۔ 3 دن اسی حالت میں گزر گئے، نہ کھانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے۔ ذوب کی وجہ سے جب بھی اٹھنا چاہتی تو گر جاتی تھی، اور یہ ہر شب آتا تو کیا لے کر آتا؟ رات میں ہاتھوں میں شراب ہوتی تھی اور شراب لے کر آتا اور منہ پکڑ کر کہتا پی اسے، اور جیسے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا آپ اپنے منہ کو ہٹا لیا کرتی تھی، اپنے منہ کو ہٹا لیا کرتی تھی۔ یہ تھپڑ مارتا، بہت زیادہ آپ کو لہو لہان کیا، آپ زمین پر گر جاتی، پھر جاتا کہا اسے اسی حالت میں رہنے دو۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں مولا میں کمزور ہوں، تو میرا مالک ہے، تو ہی میری حفاظت فرما۔ جملے سن رہے ہیں آپ کیا بولا گیا پہ؟ میں کمزور ہوں، تو ہی مالک ہے، تو میری حفاظت فرما۔ یہ بزرگوں کے اقوال، ان کے واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں ہمیں؟ تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں آئے ہوئے حالات کا سامنا یوں ہی کریں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ انہوں نے جب یوں ہاتھ اٹھایا، اور ذوف کا یہ حال تھا کہ پانی میسر نہیں تھا، پیاسی بھی ہیں، بھوک بھی ہے، کمزوری بہت ستا چکی تھی، لیکن پھر بھی تیمم کیا۔ تیمم کر کے دیوار پہ ہاتھ رکھ کر ابھی اٹھنا ہی چاہتی تھی، تھوڑا سا کھڑی ہوئی تو دیوار کے اندر نمی محسوس ہوئی، اس جیل کے اندر ہی دیوار میں نمی محسوس ہوئی۔ اس دیوار کو جیسے ہی اور چھوا تو دیکھا ایک بڑا چشمہ جاری ہو گیا، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ فوراً آپ نے وضو کیا، اپنے چہرے کو دھویا، پانی پیا، اور پھر رب کی بارگاہ میں اسی طرح عبادت میں مشغول ہو گئی۔ یہ پھر حسب معمول آیا، اور آنے کے بعد دیکھا کہ آج چہرہ چاند جیسا چمک رہا ہے۔ کہا اسے پانی کس نے دیا، اور اس کے اندر اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ یہ تو کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، ابھی عبادت کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر جب اس نے دیکھا کہ جیل کے اندر سے یہ پانی جاری ہو گیا تو سوچا اتفاق ہوگا یہ اس کے ساتھ، کہیں سے پانی آ گیا ہوگا۔ اگلی شب جب آئی تو اس نے حضرت رابعہ بصریہ کو سب کے سامنے بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے پھر اپنے خیال کا اظہار کیا کہ غلط کام کرنا چاہتا ہے، زناکاری کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے پھر انکار کیا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہا مولا تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری حفاظت فرما۔ یہی جملہ کہا کرتی تھی، مولا میں کمزور ہوں، میں ناتوا ہوں، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی میری حفاظت فرما، بار بار یہی کہا کرتی تھی۔ اب ان لوگوں نے جب شراب پیش کیا اور کھانے کے لیے چونکہ سوچے بڑی بھوکی ہے، مرغ مسلم رکھے ہوئے تھے، سوچا دیکھ کر ٹوٹ پڑیں گی،
لیکن آپ نے ان سب کو ٹھکرایا اور اپنی رب کی عبادت کے لیے جانے لگی. یہ دیش میں آئے اور جتنی کھٹوریاں گلاسیں اور جو جو چیزیں پڑی تھی پھینک پھینک کر مارنا شروع کیا گیا. روایتوں میں موجود ہے حضرت رابعہ بصریہ اگر یہاں کھڑی ہیں, وہ کوئی بھی چیز پھینکا کرتے تھے, ان کے یہاں تک آ کر ہی وہ نیچے گر جایا کرتی تھی, ان کو ٹچ بھی نہیں ہو رہی تھی, وہ وہیں تک آتی اور آ کر نیچے گر جایا کرتی تھی. یہاں پر رب سے توکل بھی تھا اور مدد بھی مانگی تو اللہ کو مالک بنا کر مانا کہ اللہ تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میری حفاظت فرما. جب یہ منظر ان لوگوں نے دیکھا تو ان ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جا کر سارا منظر بیان کر دیا. بہرکیف اس کے آگے کے طویل واقعات ہیں, میں ان کی زندگی پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, بس اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا طرز عمل اپنانا چاہیے. اللہ رب العزت کو اگر ہم نے مالک مانا ہے تو اپنی پریشانیوں میں بھی مالک مانیں, اور ہر لمحہ ہر معاملات میں یہ سوچیں کہ جس طرح ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اس سے مدد مانگتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, تو وہ بادشاہ ہے, ہر اعتبار سے ہے. ہم سے قیامت کے دن ہمارے اعمال کے حساب بھی پوچھے گا, ہمیں بھی جواب دینا ہوگا. یوں ہی نہیں کہ خالی ہم پریشان ہیں تو مولا تو مالک ہے, تو مالک ہے, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے رہنا, اور پھر جب حالات سازگار ہو گئے تو عیاشیوں میں مبتلا ہو جانا, اپنی خواہشوں کو پورا کرتے رہنا. یوں نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت غلط چیز ہے. یہ اپنے اعمال کا مس یوز کرنا ہوا. آج یہ ہاتھ ہوں, پیر ہوں, آنکھ ہوں, ساری چیزیں ہوں, جب اللہ ان سے حساب لے گا تو آج ہماری زبانیں بولتی ہیں, قیامت کے دن یہی بند کیے جائیں گے. سب سے پہلے اس کو ہی بند کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ زبان ہماری کنٹرول میں ہے نا. ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا بول رہے ہیں, جیسا چاہ رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. یہ ہاتھوں کا ہونا, یہ پیروں کا ہونا, یہ کوئی بھی چیز نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, خوف کھائیں. الیوم نختم علی افواہہم, اس دن سے جس دن سب کے منہ کے اوپر تالے لگا دیے جائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, یہ ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم, پیر گواہی دیں گے. یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں. ہمیں خوف کھانا چاہیے, ڈرنا چاہیے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ ہم نے اس دن کا بھی سامنا کرنا ہے. یہ خالی خیال نہیں ہے کہ محشر برپا ہوگی, حشر ہوگی, رب کے سامنے جائیں گے. میاں بزرگوں کا حال بار بار اسی لیے سنایا جاتا, اسی دن کے لیے تو خوف زدہ رہتے تھے کہ رب کے سامنے کس طرح جائیں گے. وہاں جو ستایا گیا ہے وہ بھی حاضر ہوگا, اور جس نے ستایا ہے وہ بھی حاضر ہوگا. یہاں تک کہ فرمایا گیا انسان تو انسان, جانوروں میں کسی کا حساب کتاب نہیں ہوگا, لیکن ان جانوروں کو بھی حاضر کیا جائے گا. اگر کسی سینگ والے نے بغیر سینگ والے کو مارا ہے, جانوروں کے ساتھ تو حساب کتاب نہیں نا, وہ یہیں پر ختم ہو گئے ساری چیز. لیکن وہ جانور جنہوں نے دنیا میں کسی سینگ والے نے بغیر سینگ والے کو مارا, اللہ اسے بھی سامنے حاضر فرمائے گا اور اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, ہم سوچیں ہم کہاں ہیں. آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اپنے پیچھے کتنے گواہ چھوڑ کر جاتے ہیں, کتنی چیزیں ہوتی ہیں. آپ خود دیکھ لیں, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, 2 فرشتے آپ کے لیے رکھ دیے گئے ہیں جو آپ کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اچھا کرو گے تو بھی لکھ رہے ہیں, برا کرو گے تو بھی لکھا جا رہا ہے. دونوں چیزیں ہیں. پھر اللہ بھی گواہ ہے, جس زمین پر گناہ کر رہے ہو وہ بھی گواہ ہے. پھر یہ صحیفے جو لکھے جا رہے وہ بھی گواہ ہے. میں بارہا ایک بات بولا کرتا ہوں, آخری بات کی طرف آتا ہوں, کبھی آپ بھی کر کے دیکھ لینا. آپ اگر تھوڑی دیر کسی سے چیٹ پر بھی بات کرتے ہیں نا, 1 گھنٹہ, تو 1 گھنٹہ بات کرنے کے بعد یہ دیکھنا آپ نے چیٹ کتنی لمبی کی ہے. حالانکہ ہم رک رک کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, وہ دیکھنا کہ کتنی لمبی چیٹ کی ہے. میں تو اس سے اندازہ نہیں لگاتا, لیکن ایک بار ہمیں ایسا حکم ہوا کہ فلاں عالم دین کی بات جو گھنٹے بھر کی, آپ کو اسے تحریر کر دی ہے. میں لکھنے کے لیے بیٹھا, وہ گھنٹے بھر کی بات تھی, لکھنے میں 4-5 گھنٹے چلے گئے, اور لکھنے میں 1-2 صفحہ نہیں, ایک اچھی خاصی دیباچہ تیار ہو گیا, کتاب تیار ہو گئی. کتابچہ جو چھوٹی ہوتی ہے, کئی صفحوں پہ مشتمل وہ ایک تقریر بن گئی. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی وقت احساس ہوا کہ چند لمحے کی گفتگو کو اتنی اگر سمیٹا گیا, اتنی بڑی کتاب تیار ہوئی. زندگی بھر ہم نے جو اعمال کیا ہے اور وہ لکھا جا رہا ہے, تو وہ کتنی جلدوں میں تیار ہوگی.
اس کا حساب کتاب کس طرح لیا جائے گا؟ عزیزان ملت اسلامی، اس لیے خوف کھائیں، رب کے فضل کو تلاش کریں، اور ہمہ وقت یہی بولے مولا تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، مولا جانے انجانے میں اگر گناہ ہوتے ہیں، مولا بادشاہ تیری ہے، تیرے چاہے سے کوئی ذرہ نہیں ہل سکتا جب تک تو نہ چاہے، تو چاہے گا تبھی ہمارے دل کے میل دھل جائیں گے، مولا تو چاہے اگر نظر کرے تو ہماری زندگی سنور جائے، ہر آن کے لیے بھی ہمیں ایک لمحہ ہمارے حوالے نہ کرنا، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، مولا ہمیشہ تو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یہ دعا کرتے رہیں آپ ہمیشہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مالک جب ہم نے کہا ہے تو اس کی ملکیت کو بھی ہم نے تسلیم کرنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، خلاصہ کلام اتنا ہے، اللہ بادشاہ ہے، مالک ہے، تو ہم سب کے پاس جتنی بھی چیز دی گئی ہے یہ امانت کے طور پر ہے، اور امانت میں خیانت نہیں ہوتی، اس کا حساب دینا پڑتا ہے، اگر اس میں کمی کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے گرفت ہو جائے گی، ہاں اگر کمی ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو معاف فرما کر ہمارے ساتھ فضل فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، اے میرے مالک حقیقی، تیری بارگاہ میں ہم گناہگار، سیاکار، خطاکار اپنے گنہگار ہاتھوں کو لے کے حاضر ہیں، مولا جانے انجانے میں اگر ہم نے اپنے اعضاء کا مس یوز کیا، اے پاک پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں جو بھی باتیں پیش کی گئی، مولا اس پر مجھے خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہمارے عقیدوں میں پختگی عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم نے تجھے مالک تسلیم کیا، ہمارے عقیدوں میں، ہمارے ایمان میں اس کا اثر بھی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم جو کچھ کہا، جو کچھ کہنے سے رہ گیا، ہم سب کو کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا ہم سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے، آج حالات جہاں بھی خراب کیے جاتے ہیں، جہاں بھی مسلمان ستائے جاتے ہیں، مولا تو ہی بادشاہ حقیقی ہے، ہم کمزور ہیں، مولا وہی دعا کرتے ہیں جو تیری بندی نے تیری بارگاہ میں کیا، مولا تو ہی مالک ہے، تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہم سب کو توبۃ نصوحا عطا فرما۔ مولا جب تک یہ ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا بیان ہوا، اگر اس میں کسی اعتبار سے بھی قصداً سہواً کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوتی، مولا اسے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے پاک پروردگار عالم ہم سب کے گھر کے مرحومین کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔